روح کیا ہوتی ہے؟ انسانی روح کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ نے یوٹیوب پر روح کے متعلق بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ ویسے تو آپ نے روح کے ریلیٹڈ یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور بہت سے لوگوں نے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ بہت عالم دین جو ہیں انہوں نے بھی روح کے ریلیٹڈ بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں۔ جتنی وضاحت اور صاف گوئی اور خوبصورتی سے سعیدی جی نے الرا ٹی وی پر روح کے بارے میں تبصرہ کیا ہے یا روح کے بارے میں حقیقت کو واضح کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دیکھیں، صاف سی بات ہے، جتنا علم آپ کے پاس ہوگا آپ اتنا ہی کنوے کر پاؤ گے۔ تو سعیدی جی فرماتے ہیں کہ انسانی روح فرشتوں سے اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ انسان کی روح کو فرشتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، تخلیق کیا، اس کے ساتھ ہی جتنی ارواح جو تھیں وہ بننی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو فرشتوں کے ساتھ کریٹ کیا۔ تو اٹ مینز کہ روح جو ہمارے اندر، ایک انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے، وہ ایک فرشتہ ہے۔ اور جو ایک انسان کے اندر لطائف پائے جاتے ہیں، وہ لطائف ملائکہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق ملائکہ سے، اور وہ ملائکہ کے ساتھ ان کو بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روح اور فرشتوں سے اعلیٰ درجے پر ہیں تمام لطائف اور ملائکہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تمام مخلوقات کا مجموعہ بنایا۔ اٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے اندر ملائکہ بھی ہیں، اور ایک انسان کے اندر فرشتے بھی ہیں، اور ایک انسان کے اندر جن بھی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے اندر لطیفہ نفس ہے، وہ اس کا تعلق جنات سے ہے، اور ہماری روح کا تعلق فرشتوں سے ہے۔ اور ہمارے اندر جو تمام لطائف پائے جاتے ہیں، 7 لطائف جو ہیں، جیسا کہ لطیفہ سری، لطیفہ خفی اور لطیفہ انا، اور یہ جو جتنے بھی ہمارے اندر لطائف ہیں، یہ لطائف جو ہے وہ ملائکہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ ملائکہ ہیں۔ اور ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ملائکہ کا کام ہے تسبیح بیان کرتے رہنا۔ کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجود کر رہا ہے، اسی طرح سے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تمام مخلوقات کا مجموعہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک احسن جو ہے وہ تخلیق بنایا، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوشی کا اظہار جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک بہتر جو ہے وہ اسٹریٹجی پہ بنایا ہے۔ اور یہ روح کی ڈیفینیشن کہہ لیں یا ایک انسان کی ڈیفینیشن یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، اس کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک انسان کو پھر اشرف المخلوقات کا درجہ جو ہے وہ کس طرح سے دیا گیا۔ ایک انسان اشرف المخلوقات کیسے کہلایا؟ دیکھیں، اس بات کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر لطائف موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں، فرشتے کی صورت میں ہمارے اندر روح موجود ہے، اور جنات جو ہے وہ قوم جنات سے ہمارے اندر لطیفہ نفس موجود ہے۔ تو ان تمام جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کا مجموعہ ایک انسان ہے۔ اور ہم اشرف المخلوقات کب کہلائیں گے؟ ہم اشرف المخلوقات تب کہلائیں گے جب ہمارے اندر کی یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ہمارے اندر ملائکہ رکھے ہیں، فرشتے رکھے ہیں، اور ان کو ہم بیدار کر لیں گے، اور ان کا جو مقام ہے، ان کی جو اصل جگہ ہے، مطلب ملائکہ کا جو کام ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ مطلب بہت سے ملائکہ ہیں جو کہ صرف جو ہے وہ رکوع میں مشغول ہیں، اور ان کا کام ہے کہ وہ رکوع میں ہی رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو سجود جو ہے وہ سجدے میں رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے جو تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح جو ہمارے اندر یہ جو لطائف ہیں، یہ ملائکہ ہیں، اور
ہم اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک ہائی لیول اور اونچے درجے تک لے کے جائے، مطلب آگے کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، رب کو پانے کی منازل جو ہے وہ طے کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس کو یہ اندر کی تمام مخلوقات کو بیدار کرنا ہوگا، تبھی وہ جا کے ایک اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل ہوگا۔ دیکھیں، کامن سی بات ہے کہ اگر ہم ایک بندہ جو ہے وہ زمین پہ بھی رہ رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ اگر ہماری لطائف جو ہیں وہ بیدار ہو چکے ہیں، اور ہم آسمان پر بھی ایٹ دا سیم ٹائم ہم یا زمین پر بھی رہ رہے ہوں اور ہم آسمان پر بھی جا سکنے کی سکت رکھتے ہوں، یعنی کہ ہم نے اپنے لطائف کو بیدار کیا ہوا ہو، تو تبھی ہم جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہلائیں گے۔ مطلب کہ تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس میں باقی تمام جو جانور، چرند پرند، یہ تو مائنر مخلوقات ہیں نا، یہ تو نہ تو عقل رکھتے ہیں نہ سمجھ رکھتے ہیں، یہ تو انسانوں سے مطلب پہلے ہی کمتر ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ ایسی یہ روحانی اور غیبی جو ہے وہ ان کے پاس علم ہے، طاقتیں ہیں ان کے پاس، اور یہ ہم ان سے افضل اس وقت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، کامن سی بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ جب ہم ان سے افضل، ہم تمام مخلوقات سے افضل اشرف کب ہوں گے؟ جب ہمارے اندر کی تمام چیزیں بھی جو ہمارے اندر ہیں، ہم جو ہے وہ ان کو صحیح طور پہ ان سے کام لے سکیں گے۔ اگر ہم بھی اوپر جا سکیں گے، اور ہم اور فرشتے اور ملائکہ، آپ یقین کریں، سیدی جی فرماتے ہیں کہ وہ بھی رشک کرتے ہیں ایسے انسان پر کہ جو ایک ایٹ دا سیم ٹائم دنیا پر بھی ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تمام لطائف کو، اپنے اندر کی چیزوں کو بیدار کیا ہوا ہے، اور وہ اوپر جو ہے وہ اوپر بھی اس کا آنا جانا ہے۔ تو ایسے شخص پر، ایسے ولی پر جو ہے وہ، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، یہ بھی رشک کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے افضل ہو گئے نا، اب ہمارا درجہ افضل ہو گیا ان سے، تبھی جا کے ہم اشرف المخلوقات کہلائیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایک زمین پر میرے جیسا اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں انسان ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہوں، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تب بنوں گی جب میرے اندر کی تمام چیزیں بیدار ہو جائیں گی، میرے اندر کے لطائف بیدار ہو جائیں گے، میری روح بیدار ہو جائے گی، اور میرے اندر وہ سکت، میرے اندر طاقت ہوگی، میں بھی رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ جا سکوں گی۔ تو یہ ہے وہ مقام جب ایک انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ اور مزید سیدی جی فرماتے ہیں کہ اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جب صحابہ کرام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا صحابہ کرام کی طرف سے کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے روح کے بارے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اور کیوں خاموش رہے؟ یہ احادیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور وہ کیوں اختیار کی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ کے اذن کا انتظار کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، مطلب اس سے آگے کوئی ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے روح کے بارے میں۔ تو آپ دیکھیں، کسی میں اتنی طاقت، کسی کے پاس اتنا علم جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، اور سیدی جی نے گورشی سرکار امام مہدی کے صدقے سے ان کو یہ علم ملا، اور انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے 3 سال ان کی باطن میں تو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور ان کو علم عطا کیا، جس کے وثوق سے وہ یہ علم جو ہے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے آج کے اس دور میں جو اتنا علم رکھتا ہو، اور سیدنا غور شہید سرکار کے صدقے سے ہی میرے جیسی ناچیز بندی بھی آج جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بولنے کے قابل ہے، کیونکہ ہماری تربیت الرا ٹی وی سے ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ الرا ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں روحانی اور باطنی فیض
जो है वो हासिल हुए हैं। और वो लोग जो आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, देखें खुदारा अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो बजाय उसको आप गलत कंसीडर कर देने के या उस पर कोई फतवा लगा देने के, आप पहले तहकीक करें और फिर किसी को जो है वो गलत करार दें। ऐसा ना हो कि आप अपने ईमान से हाथ धो बैठें, किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, सरकार का कुछ नहीं जाएगा, आप अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। आई होप कि आपको रूह के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो मिल गई होगी। बाकी आपको मैं रिकमेंड करूँगी जो है वो तजस्सुस रखते हैं और जानना चाहते हैं मज़ीद, आप अलरा टीवी को फॉलो करें। और यकीन करें, मैं पूरे दावे से कह रही हूँ, मैं पूरे दावे से ये बात कर रही हूँ कि पूरी यूट्यूब में आपको सैयदी जी से बेहतर एक्सप्लेनेशन इस्लाम पर और रूहानियत पर कोई नहीं दे सकता। इवन आप एक टॉपिक को उठा के देख लें, अगर आप इसी एक टॉपिक को देखेंगे, आप सईदी जी की वीडियोस को देखें, उसके अलावा और भी बहुत सी वीडियोस हैं उनको आप चेक करें। यकीन करें किसी एक बंदे के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो कुछ जो है वो बोल सके, जस्ट खामोश हो जाते हैं, लब खामोश हो जाते हैं। जितनी एक्सप्लेनेशन सरकार ने दी है, जितनी एक्सप्लेनेशन अलरा टीवी ने दी है, उतनी एक्सप्लेनेशन और वजाहत के साथ जो है वो साफ गोई के साथ कोई नहीं दे सकता। सरकार के बताए हुए इल्म को अपने अल्फाज में आप तक पहुंचाने में मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्फाज में माजरत ख्वाह हूँ। और ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें जो असल मुकाम दिया है, एक इंसान को जो मुकाम दिया है अल्लाह ताला ने, ए अल्लाह हमें वो जो इंसान तूने हमें बनाया है और जो तू हमें देखना चाहता है, कोशी सरकार के सदक़े में से हमें अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर पहुंचा और हमारे अंदर की तमाम मखलूक़ों को, हमारे अंदर की तमाम लताइफ़ को बेदार कर दे उनके नाम के सदक़े में। और हम गुनाहगारों पर भी कोशी सरकार के सदक़े में करम नवाज़ी हो जाए, करम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिलीज़, गैदरिंग और रिलेटिव्स में। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गोहर शाही मरहबा।